عظیم ہستی کی بات کرتے ہیں کہ جس کا جب بھی ذکر کریں سر ادب سے جھک جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں ایک جو ہے نا کانسیپٹ بچوں میں بھی یہی ہے کہ غوث اعظم جو ہے وہ بہت ساری کرامتیں ان کی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جتنی کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں کسی ولی کی نہیں لکھی, مگر ہم نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے. حالانکہ غوث اعظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس کو سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سارے 11ویں منانے والے ہیں, لنگر کھانے والے ہیں, کھلانے والے ہیں. بھائی کیا جانتے ہیں غوث پاک کے بارے میں؟ غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا, دعا کی تھی تو کشتی ترا دی تھی, یہ سارے واقعات. اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامت ہی سنی ہے. آج میں کرامت پر, حالانکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ کرامت کا ثبوت ہے, مگر آج میں آپ کو کرامتیں سنانے نہیں آیا. میں غوث اعظم کی سیرت, آپ کی لائف کیسی تھی, اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں, وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے, اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا, آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے. آپ کی لائف تدریس میں گزری, 40 سال تک آپ نے بیانات کیے. آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا. آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں, بغداد میں سارے عربی ہیں, میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا, میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. آئے ہائے, تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا, کہا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا, 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے. اس کے بعد بیان شروع کیا. شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے, آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے, یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا. 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے, کئی لوگ تائب ہوئے. یہ غوث پاک کا انداز. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی. اے قادری کہلانے والو, اے غوث پاک سے محبت کرنے والو, آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور سبحان اللہ, آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں خود بھی درس دینے کا موقع دیتا ہے. پہلے سوچتے تھے یار میں بزنس مین, میں اسٹوڈنٹ, میں ذرا محلے کا لڑکا, میں بیان کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو علماء کا کام ہے, یہ تو جناب بڑے بڑے واعظین کا کام ہے. سبحان اللہ, دعوت اسلامی نے اس کرکٹ کھیلنے والے نوجوان کو منبر رسول پر بٹھا دیا نا. تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن کو دعوت اسلامی نے بدل دیا. آج آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ غوث پاک کے اس طریقے پر عمل کریں کہ درس دینا شروع کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہر اسلامی بھائی کو تھوڑا تھوڑا درس دینے کا موقع ملتا ہے. اسی نیت سے درس دو کہ میرے آقا نے بیانات فرمائے, صحابہ نے بیان فرمائے. جس پیر کا مرید ہوں غوث اعظم, وہ 40 سال تک بیان کرتے رہے. شروع تو کریں, اللہ پاک فیضان غوث اعظم آپ کی زبان پر جاری کر دے گا. اچھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, سبحان اللہ, آپ کی سیرت کا ایک اور کمال کا پہلو کہ آپ کس قدر عبادت کرتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ محمد بن ابو الفتح فرماتے میں نے کچھ راتیں حضور غوث پاک کی خدمت میں رہا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں نا, ہم سے لوگ جو دور سے ملتے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں, یار ماشاءاللہ بڑے نیک, دکھتے بڑے نیک ہیں, کیونکہ ہم دکھنے میں بڑے نیک نظر آتے ہیں. تسبیح وسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے, او یار ماشاءاللہ بڑا مسجد میں تو بڑا شریف آدمی. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار حبیب بھائی وہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بیان میں آتا ہے یا آپ کے پاس نظر آتا ہے تو ہمیں رشتہ کرنا ہے, تو بندہ وہ لڑکا کیسا ہے؟ میں نے کہا یار میرے سامنے تو جتنے آتے ہیں نا بڑے شریف بن کر ہی آتے ہیں, کیونکہ مجھ سے ملتے ہی مسجد میں ٹوپی بھی لگا کر آتے ہیں, بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں, سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے. اب میں کیسے پہچانوں کہ اس کے باہر کرتوت کیسے ہیں؟ تو بھائی آپ خود ہی فیملی سے چیک کر لیں. تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے, میں بھی ایسا ہی ہوں کہ ہمیں ہمارے کوئی قریب آئے نا تو اس کو ہماری اصلیت پتا چلے. دور سے تو سارے ہی اچھے لگتے ہیں. ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں نے غوث پاک کے ساتھ کچھ راتیں بتائیں, کچھ وقت گزارا. اب وہ اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ قریب رہنے والا کیا بتا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ جو ہمارے قریب آئے وہ بھی اللہ والا بن جائے. ہمارے اس کا آسان جواب ہے, ہم سے بعض اوقات باہر محلے والے نمازی وغیرہ دعا کرواتے ہیں. کبھی گھر والوں نے دعا کروائی کہ ماں کہے بیٹا بیٹا دعا کر دینا, بھائی کہے بھائی جان ذرا بیمار ہوں دعا کر دے, یا جس طرح کسی کچھ ہمارے سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے باہر والے دم کرواتے ہیں پانی پر. کبھی گھر والوں نے کہا کہ بھائی جان ذرا دم کر دو, ابا جان ذرا دم کر دو. ان کو پتا ہے اس کے دم میں ہی دم نہیں ہے, گھر میں کیا برا حال ہے ان کو پتا ہے نا.
تو مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں بھی پاک ہوں، ہیں ہمارے قریب رہنے والوں کو بھی لگے کہ واقعی اللہ والا ہے، باہر والے کہیں اور اندر برا حال ہے، پھر تو یہ بیکار منافقت ہو گئی نا.